وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا شناز صاحب، یہ کہا جائے ریاست کا جو ہے کس قدر جو ہے کنٹرول ہونا چاہیے میڈیا پر؟ ایک صحافیوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے میڈیا جو ہے یہ مکمل آزاد ہونا چاہیے، اور جو ہے یا ایسی کوئی کونسل ہونی چاہیے جس میں جو ہے ادارے مالکان جو ہے وہ ہوں اور صحافیوں کی جو ہے آرگنائزیشنز کے نمائندے ہوں، اور اس طرح اس کو چلایا جائے، اور جو حکومت کا مکمل جو ہے کنٹرول نہیں ہونا چاہیے میڈیا۔ اب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ عموماً اس کے پس منظر میں کہیں یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ جو ہمیں تجربہ مغربی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، مغربی ذرائع ابلاغ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ 100% آزاد ہوتے ہیں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ 100% آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ یا برٹش یا فرینچ آپ ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیں تو جو بھی ان کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، جس کو بھی وہ نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پس منظر میں ان کی رپورٹنگ یا ان کے تبصرے اور تجزیے کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مطلب ان کے یعنی جو فنڈامنٹلز ہیں، جو ان کے نیشنل انٹرسٹ کے فنڈامنٹلز ہیں، ان کو نظر انداز کر کے آپ کوئی بات کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسولوٹ آزادی کا، مطلق آزادی کا کوئی تصور کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور جو اسلامی سوسائٹی کی گویا مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اس میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اپنی تاریخ کے کسی بھی دور میں جو اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں ان کو کبھی کسی کو چھیڑنے نہیں دیا، اور ہم نے حکمرانوں کے بارے میں کبھی کسی اوپینین کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثالیں خلافت راشدہ کے زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی کہ جو خلیفہ وقت کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ جو کرتا پہنے ہوئے ہیں تو یہ تو اس کپڑے کے مطابق نہیں ہے جو کپڑا تقسیم کیا گیا ہے، یہ اس سے زیادہ لمبا لگ رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ کرتا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اور خلیفہ وقت اس کا نہ برا مان رہا ہے، اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ کرتا اس کے پاس کہاں سے آیا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک زمانے میں یہ ہوا وہاں پر کہ وہاں پر مہر بہت زیادہ مقرر کیے جانے لگے، تو حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ بار ہوتا ہے بہت زیادہ مہر کا باندھا جانا لڑکوں کے اوپر، تو اس کو انہوں نے سمجھا کہ اس کی ضابطہ بندی ہونی چاہیے اور اس کی ایک حد مقرر کی جانی چاہیے۔ تو وہ یہ سوچ ہی رہے تھے، اس کا اعلان وہ کرنے ہی والے تھے کہ ان کو بھری محفل میں ایک عورت نے ٹوک دیا اور کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کرنے والے؟ قرآن تو اس کی اجازت دیتا ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا مہر مقرر کرے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک عام عورت بھی مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کی ایگزامپلس ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکمرانوں کو آپ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں کسی اسلامی سوسائٹی کے اندر تو اس کی پوری جسٹیفیکیشن موجود ہوگی، اس کی پوری گنجائش موجود ہوگی۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ آزادی کی آڑ میں وہ اسلام کے بنیادی عقائد کو وہ توڑنا مروڑنا شروع کرے یا ان کی ایسی تعبیر بیان کرنا شروع کرے کہ جو ہماری معروف تعبیر کے مطابق نہیں ہے، جس پر کہ کنسنسس ہے پوری امت کا، تو اس کی اجازت تو بہرحال نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی ذمہ داری کے ساتھ اسلامی سوسائٹی کے اندر بروئے کار آئے گی۔ اس میں کلچر کے حوالے سے بات کریں گے، میڈیا جو کلچر دکھا رہا ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے کہا پاکستانی کلچر کی، پاکستانی سوسائٹی کی نمائندگی نہیں ہو رہی، تو انڈیا کا جو کلچر ہے وہ بھی بڑی حد تک ہمیں متاثر کر رہا ہے۔ انڈین چینلز، اب ہمارے یہاں ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ انڈین چینلز کو بلاک کیا جائے، بند کیا جائے، تو پھر ہمارے پاس الٹرنیٹ کیا رہ جاتا ہے؟ مطلب پاکستانی جو تھیٹر ہے، فلم ہے، وہ بھی ہماری سوسائٹی کے لیے بڑی حد تک، ایک بڑے طبقات کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو پھر الٹرنیٹ کیا رہ جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے ہماری میڈیا کے پاس؟ جی، اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم نے من حیث ایک قوم جو گویا تفریح کا پورا ڈومین ہے، یہ کلچر کی وہ دائرہ کہ جس میں جو ہماری مطلب انفرادی زندگی سے بھی متعلق ہے اور اجتماعی زندگی سے بھی متعلق ہے، اس میں ہم نے وہ تخلیقی سرگرمی پیش نہیں کی کہ جس کی ہمارے اندر بدرجہ اعلیٰ صلاحیت بھی تھی، اور جس کو ہم پروڈیوس کر کے اس تخلیقی سرگرمی کو بروئے کار لا کر وہ خلا پیدا ہونے سے روک سکتے تھے جو آپ کی اور میری سوسائٹی میں پیدا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب خلا پیدا ہوتا ہے کسی چیز کا تو ظاہر ہے کہ پھر زندگی خلا میں تو بسر نہیں ہوتی، مطلب ایک چیز کی طلب موجود ہے، اگر آپ وہ طلب پوری نہیں کریں گے تو انسان اس سے ذرا نسبتاً گھٹیا چیز سے بھی وہ طلب پوری کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یعنی مثلاً اگر آپ کسی کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے تو وہ گدلا پانی پیے گا، مجبور ہو جائے گا کہ وہ گدلا پانی پیے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ یہ کرے، جیسا کہ آپ کی سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ یہ کرے تو آپ وہ صاف اور شفاف پانی فراہم کرنے کا اہتمام کریں کہ جس کے نتیجے میں سوسائٹی کی طلب اور اس کی پیاس کو بھی بجھایا جا سکے، اور کسی غیر ملکی طاقت کو یا غیر ملکی کلچر کو بھی یہ موقع فراہم نہ ہو سکے کہ وہ آپ کی انفرادی اور اجتماعی کلچرل لائف کے اندر انویڈ کرے اور اس کو متاثر کرے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ یعنی کہ میڈیا پہلے تفریح کا ایک سینس ڈیولپ کرے اور اس کے بعد پھر کوئی، یعنی میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہماری برصغیر کی قوم نے
یعنی امت مسلمہ نے بالعموم، یعنی امت مسلمہ کی اگر آپ پوری بات کریں تو امت مسلمہ اس دنیا کی واحد امت ہے کہ جس نے شاعری کی اور داستان کی سب سے بڑی روایت پیدا کی ہے، اور اس روایت نے صدیوں تک ہمارے ذوق کی، ہمارے ثقافتی ذوق کی تسکین کا سامان فراہم کیا ہے، اور اس پورے عرصے میں ہم نے کسی غیر ملکی کلچر کی طرف نہیں دیکھا ہے. صحیح ہے؟ خود بر صغیر کی ملت اسلامیہ کی اگر آپ بات کریں تو اردو جو ہے ہماری، یعنی اردو جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا لسانی معجزہ ہے، اور اس لسانی معجزے نے گزشتہ 300 ساڑھے 300 سال کی تاریخ میں وہ لٹریچر پروڈیوس کیا ہے، یعنی مذہبی اعتبار سے بھی، اور لٹریچر کی وہ ڈیفینیشن کہ جو آپ شاعری یا افسانے یا ناول یا تنقید کی روایت تک جس کو آپ محدود سمجھتے ہیں، اس میں بھی ہم نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم جو ان 300 برسوں کے دوران شاید ہی اس کو کوئی کمپیٹ کر سکے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور ہمارے حکمرانوں کی جو ترجیحات ہیں، اس نے ہماری قوم کے ذوق کو اس پورے کلچرل لینڈسکیپ سے کاٹ دیا. یعنی ہم نہ اپنی شاعری کو اپریشیٹ کرنے کے قابل رہے، نہ ہم اپنے ناول کی روایت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ ہم افسانے سے متعلق ہیں، نہ ہم اپنی داستان کی روایت سے متعلق ہیں، نہ ہم تنقید کی روایت سے متعلق ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ذوق ہے وہ سکڑ سمٹ کر مطلب بہت ہی پس سطح پر آ گیا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایلیویٹ ہو سکتا ہے، مطلب ذوق کی سطح ہمارے اور علم کی سطح اور فہم کی سطح بلند ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہمارے معاشرے کی ترجیحات بدل جائیں، اور یہ ترجیحات اسی وقت بدلیں گی جب آپ کی لیڈرشپ تبدیل ہوگی. شاہ صاحب، میڈیا کے حوالے سے تنقید کی تو بہت کی جاتی ہے، لیکن جب میڈیا کے حلقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو ہمیں آئے ہوئے 2-4 سال ہوئے ہیں، 4-5 سال ہوئے ہیں، ابھی وہ بچپنا سا گزر رہا ہے، ان کا وہ پیریڈ گزر رہا ہے. یہ جب ڈیولپ ہوں گے کچھ عرصے بعد، جب یہ ڈیولپ ہوں گے تو زیادہ بہتر طور پر جو ہے سامنے آ سکیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ابھی ان کا گروئنگ پیریڈ ہے، ابھی تو ارتقائی مراحل میں ہے پاکستان میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا؟ جی، آپ کا یہ سوال جو ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے، اور یہ مطلب یہ واقعی صحیح بات ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن کو ابھی آئے ہوئے یعنی میسو اسکیل پر آئے ہوئے ابھی بہت کم عرصہ ہوا ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ اسی ٹریک پر چلے گا، یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے بالکل معروضی اعتبار سے، لیکن اس کا جو رجحان بن رہا ہے، اس کے جو رویے سامنے آ رہے ہیں، اس میں یہ اندیشہ موجود ہے کہ یہ جس طرح سے اس نے حقائق کو رپورٹ کرنے کا اور ان کی تعبیر کا جو اسٹائل اس نے اختیار کر لیا ہے، کہیں یہ پرپیچویٹ نہ کر جائے، کہیں یہ دائمی شکل اختیار نہ کر جائے اور یہ ذوق نہ پیدا کر لے. یعنی میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے مثلا آپ کے ٹاک شوز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اس میں چیخ پکار کے سوا اور ہاتھا پائی کی نوبت آ جانے کے سوا اور ایک الزام لگانا اور جوابی الزام لگانے کے سوا اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یعنی بالکل ایک مرغوں کی لڑائی جس طرح ہوتی ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے. تو ہاں، ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ مرغوں کی لڑائی نہیں رہے گی، اور اس میں سنجیدگی کا ایلیمنٹ آ جائے گا، اور بہتر موضوعات کی طرف اور بہتر اسلوب کے ساتھ ہم معاملات کو ڈسکس کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس کی خواہش بھی کی جانی چاہیے، توقع بھی کی جانی چاہیے. لیکن اب تک جو 30 40 50 چینلز کر رہے ہیں، اس میں ذرا یہ اندیشہ پیدا ہو جانا اس کا یہ فطری ہے کہ ایسا لگ نہیں رہا کہ ایسا ہونے والا ہے، بلکہ لگ رہا ہے کہ جیسے حالات مخدوش سے مخدوش تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر یہ ذوق بن گیا، یعنی آپ کے ناظرین جو ہے وہ اسی چیخ پکار کی اور چیخم دہاڑ کی اور لڑائی کی اور مار کٹائی کی اور الزام کی اور جوابی الزام کے عادی ہو گئے، تو پھر وہ کوئی سیریس بات سننے سے انکار ہی نہ کر دیں. یہ اندیشہ موجود ہے. تو توقع کی جانی چاہیے کہ ایسا نہ ہو، اور مطلب ہمارے ذرائع ابلاغ حالات سے، واقعات سے لرن کریں، سیکھیں، اور اپنے کانٹینٹ کو بہتر کریں، اور وہ قومی مقاصد کی جن کی مطلب حصول کے لیے انہیں جد و جہد کرنی چاہیے، ان کے حصول کے لیے وہ جد و جہد کریں. تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. شاہ صاحب، اب جو ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں ان میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ ہے، براڈ بینڈ ہے، اور ہمارے نوجوانوں میں موبائل کا استعمال ہے، اور موبائل کے تھرو انٹرنیٹ ہے، اور سوشل میڈیا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اب یہ ایک ایمرجنگ ٹرینڈ ہے اس سے میڈیا سے کنیکٹ رہنے کے حوالے سے. تو یہ کہاں تک جائے گا، کہاں تک نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ہے، یا اسے کس طرح حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنا چاہیے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو مثلاً جیسے آپ انٹرنیٹ کی دنیا کہہ رہے ہیں، پاکستان میں کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ اب اس وقت 1 کروڑ انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہے. تو یہ تو یعنی مطلب یہ یعنی ایک ریولوشن کی سی صورتحال ہے. یعنی انٹرنیٹ کا ریولوشن ملک کے اندر آ گیا ہے. تو اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ریولوشن کو وہ ریورس کر سکتا ہے، تو ریورس تو وہ کر نہیں سکتا. یہ تو ممکن نہیں ہے. کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے انٹرنیٹ یوزرز کے لیے، ہم اپنے موبائل کے استعمال کرنے والوں کے لیے، یا جو بھی سوشل میڈیا کی جتنی بھی فارمز ہیں، شکلیں ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنے یوزرز کے ذہن میں شعور پیدا کریں کہ ہمارا ایک دین ہے، اس کی کچھ اقدار ہیں اور اس کے کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہیں.
تو ہمیں ان کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ان ابلاغ کے ان تمام ذرائع سے استفادہ کرنا ہے. مطلب یعنی یہ اس کی مطلب سب سے گویا جو بہتر صورت ہے وہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بھی یہ بتائیں کہ یہ ایک یعنی جو انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ ایک طاقت کی طرح ہوتی ہے. یعنی بالکل یہ ایسی بات ہے کہ جیسے آپ بچے کو ایک کم طاقت کی ڈوز دیتے ہیں اس کی استعداد کے مطابق، یعنی جتنی اس کی باڈی اس کا جسم برداشت کر سکتا ہے. بڑے ہیں ان کے لیے آپ ڈوز بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو انفارمیشن ہے، یہ جو علم ہے، یہ جو ہمارا ایکسیس ہے دنیا بھر کے لیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور اگر ہم نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا تو یہ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہوگی. ایک سیلف ڈسٹرکشن کا یہ پروسیس ہوگا. البتہ اگر ہم یہ ریئلائز کریں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ذریعے سے، یہ شعور ہم پیدا کرتے ہیں اپنی نئی نسل کے اندر بھی اور جو اس کے سوا لوگ ہیں ان کے اندر بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مطلب موجودہ منظرنامے میں اپنے لیے بہتری کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ مثلا یہ تبدیلیاں ساری آئیں گی کیسے؟ مثلا معاشرہ بدلے گا تو ذرائع ابلاغ بدلیں گے، ذرائع ابلاغ معاشرے کو بدلیں گے، مثلا دونوں طرف ہی زوال ہے. تو یہ بہتری کی کوشش ہوگی کیا؟ راہ کیسے نکلے گی اس بہتری کی طرف؟ قائد اعظم نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ صحافت اور قوم کا عروج و زوال ایک ساتھ ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ وہی بات ہے. دیکھیے یہ بات میں نے دوران گفتگو بھی کئی بار کہی ہے کہ مطلب کہنے والوں نے کہا ہے کہ مچھلی ہمیشہ سر کی جانب سے سڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے وہ حصے، وہ طبقے کہ جو سوسائٹی کو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، پہلے وہ خراب ہوتے ہیں، پھر سوسائٹی خراب ہوتی ہے ان کو دیکھ کر. اس میں انٹلیکچوئلز ہیں، اس کے اندر شاعر ہیں، ادیب ہیں، اس کے اندر علماء ہیں، اس کے اندر آپ کا جو حکمران طبقہ ہے وہ شامل ہے. وہ پہلے خراب ہوتا ہے، پھر عوام ان کو دیکھ کر خراب ہوتے ہیں. اگر یہ طبقہ خراب نہ ہو، اس میں بہتری ہو جائے، تو پھر عوام جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے، یا اتنے خراب نہیں ہوتے کہ جتنا کہ وہ ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک کوالٹیٹیو پولیٹیکل چینج اس کے لیے ہم اٹیمپٹ کریں کہ ایک کوالٹیٹیو پولیٹیکل چینج آئے. لیکن مین وائل یہ چینج آئے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں، جس چیز کو بھی ہم صداقت سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، اس کو ہم پروپیگیٹ کریں اپنی پوری اہلیت کو، صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے، تاکہ ہماری سوسائٹی میں یہ شعور عام ہو سکے کہ ہم ایک خلا میں معلق قوم نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ایک ماضی ہے اور ہماری کچھ اقدار ہیں اور ہمارے کچھ تصورات ہیں، اور ہم انہی کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مرتب کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہماری زندگی بامعنی بنتی ہے. اس فریم ورک کے باہر ہمارے لیے نہ کوئی زندگی ہے، نہ اس کے اندر کوئی معنی ہے. تو اگر ہم یہ شعور عام کرنے کی کوشش کریں، ہم یہی کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بھی کہ جو تم کر سکتے تھے وہ تم نے کیا کہ نہیں کیا. وہ یہ تو نہیں پوچھے گا کہ تم انقلاب کیوں نہیں لائے، کیونکہ انقلاب لانے کی ذمہ داری نہ میری ہے نہ آپ کی ہے. انقلاب تو وہی لاتا ہے، دلوں کو وہی بدلتا ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے. ہم اور آپ جو کر سکتے ہیں وہ کوشش ہے. تو کوشش کے دائرے میں رہتے ہوئے میں انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور کلیکٹیو کیپیسٹی میں بھی اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کے لیے کوشاں رہنا چاہیے کہ وہ چینج جو مجھے اور آپ کو مطلوب ہے وہ جلد از جلد آ جائے، آج آ جائے، کل آ جائے. اور اگر وہ نہیں آ رہا تو چلیے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. مطلب ہمارے اندر مایوسی اس سے نہیں پیدا ہونی چاہیے. لیکن یہ کام ہوگا اسی صورت میں جب ایک کوالٹیٹیو پولیٹیکل چینج آ جائے گا، جب یعنی اقتدار کا یا طاقت کا وہ سرچشمہ کہ جس کی بنیاد پر اب سوسائٹی گورن ہو رہی ہے. مطلب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی ساری طاقت ریاست کے اور ریاست کو چلانے والوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. مطلب رولز وہ بنا رہے ہیں، ریگولیشنز وہ بنا رہے ہیں، اقدار وہ تشکیل دے رہے ہیں، مطلب بین الاقوامی دنیا کے ساتھ وہی انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہی ہماری ترجیحات کا تعین کر رہے ہیں. یہ ایک مشکل ہو گئی ہے. یعنی ایک زمانے میں یہ ایسا نہیں تھا، ہماری سوسائٹی اس طرح نہیں ہوتی تھی. حکمرانوں کا جو پاور تھا وہ بہت لمیٹیڈ پاور ہوتا تھا، یا ایک حد تک ہی وہ ان کو ایکسیس حاصل ہوتا تھا. لیکن اب ریاست کو ہمارے اجتماعی معاملات میں جو مطلب دخل حاصل ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے ایک کوالٹیٹیو پولیٹیکل چینج کی. پوری امت مسلمہ کو اس کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی ترجیحات کا اپنی اقدار اور اپنے عقائد کی روشنی میں تعین کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی سوسائٹیز کی تشکیل نو کر سکیں. بہت شکریہ شاہنواز صاحب. آج ہم نے ذرائع ابلاغ کے موضوع پر گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ معاشرے میں ذرائع ابلاغ کا کیا کردار ہے اور اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. آئندہ ہفتے ہم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان عمیر بن ریاض اور ساتھی میزبانوں قاضی محمد یاسر اور جمیلہ غاری اور ہمارے مہمان شاہنواز فاروقی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.